اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ جانیں گے کہ اجمیر جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر تھا، وہ درویش کی درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، وہ صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس پانی کو انتہائی متبرک خیال رکھتے تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اس تالاب میں غسل جو کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات دن چراغ جلتے رہتے تھے اور ایک رات میں 3.5 من تیل استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی کئی آمدنی اس مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت قریب تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ نے حضرت قطب دین رحمت اللہ سے اذان دینے کو کہا۔ شیخ اجمیر نے اللہ کو وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرانے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاقاً سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ کو کہیں بھی باندھ دو، بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو۔ وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ آخر آپ رحمت اللہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب دین علیہ السلام سے فرمایا، اٹھو قطب دین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تم چلو، اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چراہی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہ گئے۔ چرواہے یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر کار انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ لوگ اکٹھا شروع ہونا ہو گئے، کیونکہ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، کسی کا خیال تھا کہ کوئی بھگوان کا اوتاق ہے۔ بات راجا تک جا پہنچی کہ ایک مسافر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے اپنے
حضرت نوبرتی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان جانور کو بد دعا دیتے ہو، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کیا کرتے ہیں۔ جادو جس کے حکم سے ہوا ہے وہ صرف میرا اللہ ہے۔ جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اب جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی ہی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی اس مسافر میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت کی اذان ہوئی اور مسافروں نے نماز ادا کی اور نماز کی آخر راجہ تک یہ بات جا پہنچی اور اس کو شکایت کی گئی کہ جو فقیر آئے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے وطر تالاب سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں اور اس کو گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور بولتے ہو کہ ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ منہ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی، لیکن وہ کہنے لگے وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو۔ آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ نے حضرت قطب الدین سے فرمایا، شاید یہ لوگ ہمارے پانی لینے پر فساد برپا کریں گے، جاؤ تم ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین نے فرمایا، چلو ہم مشکیزیں بھر لیتے ہیں، ہندو اس شرط کو مان لیں گے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمت اللہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبویا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور جھیل کی تہہ میں خشک ریت اڑنے لگی، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں قہر مچ گیا، گلیوں محلوں میں چیخو پکار آہو پکار شروع ہو گئی، وہ رونے لگے اور ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے تھے وہ انا ساگر میں آ کر اس سے چھٹکارا پا لیتے تھے، اور اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کہاں جائیں گے۔ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور پر انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ پرتھوی اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر تو جادوگر ہے یا پھر واقعی ہی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی انا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور رہنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا پہنچا اور تسلیم کر لیا جائے یا پھر مرد اور عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماعت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے۔ لہٰذا تمام لوگ بابا رحمت اللہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ نے حضرت قطب الدین سے فرمایا، جاؤ قطب الدین مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں ڈالا،
اور پانی انا ساگر کے کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخی اس بات کو تسلیم کرتے رہے ہیں۔ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ہندو کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈت اور عام ہندو پر بھی غم اور غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور ادھر رہا تو دیوتاؤں کا کوئی بھی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد از جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت ارام الدین کو بلایا۔ اس نے بابا صاحب رحمۃ اللہ سے جلد از جلد شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ ارام الدین اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کی دولت دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجا پرتھوی کو یقین دلایا جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر لے گا۔ ارام الدین صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور سوال کرنے شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ جب ارام الدین نے حد سے زیادہ شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کے فرمایا، ارام دیوتا شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اور لہجے میں نہ جانے کہاں جاؤں تھا کہ ارام الدین پر، اور وہ ان کے قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھوم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظر دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے، اور ارام الدین جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، صدیاں بیت گئیں، مگر نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا مزاج بہت اچھا تھا، اور ان کا مزار آج بھی اجمیر شریف راجستھان انڈیا میں موجود ہے، جہاں بلا تفریح رنگ و نسل اور مذہب کے عقیدت مندوں کی حاضری دینے پہنچ جاتا ہے۔